اس آخری اجلاس کے صدر ہیں پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، سیکریٹری غالب انسٹیٹیوٹ۔ آپ سے بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ پروفیسر عتیق اللہ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ ڈائس پر تشریف لائیں۔ پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے بھی بہت ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اس سیشن میں شامل ہوں۔ اس سیشن کی کارروائی کے لیے ڈاکٹر ندیم احمد صاحب سے درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس سیشن کی نظامت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ حاضرین، میں اس بہت ہی اہم سیمینار جس کا عنوان ہی بہت زیادہ یونیک ہے اور اپنے آپ میں بالکل الگ اور انوکھا ہے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، کہ آخری اختتامی اجلاس میں آپ کا استقبال کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں درخواست گزار ہوں کہ ایک ہمارے مہمان کام ہے قاضی صاحب جو علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں، شاید کچھ دیر میں وہ سر اطلاع نہیں شاید انہیں میں نہیں اطلاع ہے، آنے والے ہیں، آپ نیچے بلا کسی تاخیر کے میں گزار ہوں پروفیسر انیس اشفاق صاحب سے، جو کہ لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور زبان پر بہت ہی زیادہ عبور ہے انہیں، اور ان کے بارے میں نے ایک بات آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے سنی تھی کہ موصوف پروفیسر صاحب نے کسی پرٹیکولر آدمی کے لیے بولا تھا کہ آپ کلاس نہیں لیجیے گا، اور اس بات کو میں نے خود بھی محسوس کیا اور میں نے پایا کہ وہ بالکل صحیح تھے۔ انیس اشفاق صاحب ابھی کچھ دیر پہلے بھی آپ کے سامنے مقالہ پڑھ رہے تھے، اور کیا مطالعہ ہے ان کا اور کیا زبان ہے ان کی۔ میں گزار ہوں کہ وہ آئیں اور پلیز اس پر کنکلوسیو ریمارکس دیں، اس پورے کے پورے سیمینار کے اوپر انہوں نے کیا مشاہدہ کیا۔ اب تو بہت سے عارضوں میں مبتلا ہوں، حافظہ کمزور ہے، عبید الرحمن ہاشمی صاحب کا نام نہیں یاد آ رہا تھا، سبقت لسانی کا شکار ہوں جس کے لیے معذرت کرنا پڑتا ہے، اور میں لکھنؤ یونیورسٹی میں تھا، اب نہیں ہوں، تو نو آئی ایم ریٹائرڈ۔ تو لائق صد احترام اس اجلاس کے صدر پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی صاحب، جناب ہربنس مکھیا صاحب، پروفیسر عتیق اللہ صاحب جو ہمارے بزرگ نقاد ہیں اس وقت، جناب پروفیسر قاضی جمال صاحب، معزز سامعین، ہر سال ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور میں تو آج تو آپ کے ایک ملازم نے مجھ سے کہا صبح کہ صاحب آپ بہت زمانے سے آ رہے ہیں، تو میں نے کہا قبلہ آپ کی خواہش ہو تو نہ ہوں۔ تو وہ مجھے بہت زمانے سے پہچانتا تھا، بہت خدمت گزار، اور بہت چائے لے کے آیا، تو کہنے کا میں نے کہا بھائی صبح کی چائے پلا دیا ہے، تو کہنے کا آپ تو بہت زمانے سے آ رہے ہیں۔ تو مجھے بہت اچھا لگا اس کا یہ، خیر۔ تو اور یہ بھی ہے کہ ادھر کئی سالوں سے یہ صدیق الرحمان قدوائی صاحب کی مہربانی کہ مجھے وہ ویلیڈکٹری سیشن میں بھی شامل کر لیتے ہیں تاثرات کی اظہار کے لیے۔ تو معزز سامعین، آپ یہاں 16 تاریخ سے موجود ہیں، تو از افتتاح تا اختتام ان 3 دنوں میں آپ نے دیکھا کہ کتنے اہتمام سے اس سیمینار کا انعقاد ہوا۔ افتتاحی اجلاس میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک کی نوٹ ایڈریس، وہ اس وقت انگریزی میں زیادہ اچھا لگ رہا ہے، بجائے اس کے میں کلیدی خطبہ کہوں، جو کی نوٹ ایڈریس تھا وہ ظاہر ہے کہ اس عنوان پر مشتمل تھا، اور وہیں سے ایک سیمینار کی فضا بن گئی تھی۔ پروفیسر صدیق الرحمان قدوائی نے بہت مختصر ان کا وہ خطبہ تھا، لیکن اس خطبے میں جو بہت ہی معنی خیز نکات ابھارے گئے تھے، انہوں نے سیمینار کی ٹون کو اور سیمینار کی رفتار کو بالکل سیٹ کر دیا تھا۔
دوسرے دن سے آپ نے دیکھا جو پرچے پڑھے گئے تو ظاہر ہے کہ ایک بہت سی خصوصیتیں ہیں اس لیے نہیں کہ میں صدیق الرحمن قدوائی صاحب کے سامنے بول رہا ہوں، میں ادریس احمد صاحب کے سامنے لوگوں سے ہم کلام ہوں، اس لیے کہ میں ایک صداقت کا اظہار کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ اس ایوان غالب کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ لکھنے والے کو آزادی عطا کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا جو مرکزی موضوع ہے اور جو دعوت نامہ آپ تک پہنچا ہوگا تو اس میں ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ تھا، اس سپورٹنگ ڈاکومنٹ میں جو موضوعات مقرر کیے گئے تھے تو وہ بہت سوچے سمجھے موضوعات تھے۔ ظاہر ہے کہ مجھے بھی موضوع مل گیا اس کے اندر سے، ڈاکٹر احمد محفوظ یہاں نہیں ہیں، انہیں بھی موضوع مل اچھا ارے نہیں وہ اصل میں آپ اتنے زیادہ مرئی ہیں کہ غیر مرئی معلوم ہو تو ڈاکٹر احمد محفوظ کو بھی اسی میں سے مل گیا موضوع۔ تو اور اس کے یعنی ان موضوعات کی تخصیص کے ساتھ ساتھ ایک رائڈر یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ان موضوعات کے علاوہ اگر آپ کسی مخصوص موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے انتخاب میں آزاد ہیں۔ تو یہ روایت یہاں کی رہی ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا کہ از اول تا آخر آپ نے دیکھا کہ جو مقالے پیش کیے گئے، اب ظاہر ہے کہ دیکھیے سارے مقالے ایک ڈال کے نہیں ہوتے ہیں، میں یہاں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کے یہ نہیں کہوں گا کہ سب مقالے بہت اعلیٰ درجے کے تھے، طلباء بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ نوآموز اساتذہ بھی یہاں آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے ابھی تازہ بتازہ ادب کے میدان میں قدم رکھا ہے تو ان سے بھی کچھ لغزشیں سرزد ہوتی ہیں، لیکن وہ لغزشیں ان کا امتحان ہے، وہ طلباء کا امتحان ہے۔ تو یہ ایک طرح کا ایوان غالب کا یہ سیمینار جو ہے یہ امتحان گاہ ہے، اور امتحان گاہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اردو کے 3 شاعر آپ کا امتحان لیتے ہیں، اقبال کو منہا کر دیجئے، میر یہ احمد محفوظ بیٹھے ہیں یہاں، انیس غالب اور انیس، یہ ان کو اگر آپ نے صحیح پڑھ لیا، ظاہر ہے کہ ہم لوگ اس عمر میں نہیں صحیح قرأت کر پاتے ہیں، تو ان کی اگر آپ نے صحیح خوانی کر لی، ان کو آپ نے یعنی غالب تو ابھی بھی یعنی بزرگوں سے بھی لغزشیں ہوتی ہیں ابھی بھی، وہ شعوری طور پر ہوں یا غیر شعوری طور پر، تو اگر آپ نے غالب کو صحیح پڑھ لیا تو صحیح خوانی جو ہے وہ صحیح معنی تک آپ کی رہنمائی کرتی ہے۔ حال ہی نے یادگار غالب کے دوسرے حصے میں اس نقطے کو بہت اچھی طرح نمایاں کیا ہے کہ پہلا مرحلہ شعر کا صحیح پڑھنا ہے یعنی صحیح خوانی، اور دوسرا مرحلہ ہے صحیح قرأت کے ساتھ پڑھنا۔ تو صحیح قرأت کے ساتھ جو معنی کشائی ہوتی ہے وہ بالکل اور جس شعر کو آپ جتنی قرأت کہ آپ نئی تھیوریز آ رہی ہیں اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے وکلا جو ہیں وہ ان تحریروں کو نہیں دیکھتے کہ یادگار غالب کے دوسرے حصے میں حالی نے قرأت کے ذریعے معنی کے انکشاف کو کس طرح سے نمایاں کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہاں تو آپ کو غالب کی امتحان گاہ سے گزرنا پڑتا ہے، اور اس امتحان گاہ سے سلامت روی کے ساتھ آپ گزر گئے تو جناب عالی آپ کم سے کم یعنی ادب کے میدان میں ایک طرح سے آپ کو استناد تو میں نہیں کہوں گا لیکن اعتبار کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایوان غالب ایک طرح کی امتحان گاہ ہے۔ اچھا اب آپ دیکھیں یہاں کہ جو مرحلے ہیں یعنی مقالہ نگار ہیں، نظامت کرنے والے ہیں، ان کا بھی انتخاب کیا جاتا ہے اور ان کی بھی ایک طرح کی تربیت ہے۔ کچھ نظامت کرنے والے گھبراتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، لیکن فوراً اپنے پیروں کی لغزش کو درست کر لیتے ہیں اور بڑی روانی کے ساتھ نظامت کرتے ہیں۔ تو مقالہ نگار سامعین ہیں یعنی کتنے اٹینٹیو رہتے ہیں پورے پرچوں کی قرأت کے دوران۔ سوالات کا پہلو شاید اس بار زیادہ نہیں اس کو موقع مل سکا، تو سوالات کیے جاتے ہیں، بحثوں کے ذریعے بہت سے گوشے نمایاں ہوتے ہیں، بہت سے نقطے نمایاں ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اجتماعات جو ہیں وہ کل ملا کر آپ کی بصیرتوں اور آپ کی ذکاوتوں، آپ کی فہم اور آپ کی ادب شناسی میں اضافہ کرتے ہیں۔ اور پھر میں ہوتا یہ کہ جب آپ زیادہ کہنے لگتے ہیں تو
لوگوں کو شک ہونے لگتا ہے کہ اس کا کوئی مقصد تو نہیں. تو میرا مقصد یہاں سے حل ہو چکا ہے. میں اس انعام سے نوازا جا چکا ہوں بہت پہلے کہ تو یہ. لیکن یہ کہ میں ایک صاحب نے معاف کیجیے گا کہ مجھ سے کہا مضمون بھیج دیجئے, تو میں نے نجمہ رحمانی صاحبہ بہت بے تکلفی سے ان سے کہا کہ صاحب میرے پاس ایک ہی رسالہ ہے, میں اسی میں چھپتا ہوں, اور وہ ہے غالب نامہ. اور اس میں یہ ہے کہ اس میں کوئی ڈر اس لیے نہیں رہتا کہ اس میں خطوط کا کالم نہیں ہے, تو آپ کی ٹوپی بھی نہیں اتاری جا سکتی. تو یہ اب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ لیول دیکھیے غالب نامہ کے مضامین جو شائع ہوتے ہیں, اس کا جو لیول ہے, اور آپ دوسری میگزینس کو سامنے رکھیے تو بہت فرق ہے اس میں. خیر, تو یہ تربیت گاہ بھی ہے, یہ امتحان گاہ بھی ہے. یہ 3 دن میں آپ ہی نہیں, یعنی سامعین نہیں, طلباء نہیں, نوآموز استاد نہیں, ہم لوگ بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. بھئی ہم ہربنس مکھیا صاحب کے پرچے سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. اخلاق آہن نے آج جن پہلوؤں کی طرف توجہ دلائی اس سے ہم پہلے نہیں واقف تھے. تو ایسے بصیرت افروز, خیال افروز پرچوں کی یہاں پر قرأت ہوتی ہے, پڑھے جاتے ہیں, ان سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو ہم بھی کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں, ہماری بھی آنکھیں کھلتی ہیں. تو ظاہر ہے کہ ایسے اجتماعات کے انعقاد کے لیے, اہتمام کے لیے صدیق الرحمن صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں, اور ان کا عملہ خاص طور سے. پھر اور بھی بہت سی چیزیں ہیں. جب تاثرات کی بات آئی تو میں نے کہا کہ صاحب ہم لوگ تو یہاں ٹھہرائے جاتے ہیں, مہمان خانے میں ہر طرح کا ہمارا خیال رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیں مستعد رہتے ہیں سب, اور آپ انتظامی سطح پر بھی دیکھیں تو کسی طرح کی کوئی لچک آپ کو نظر نہیں آتی. تو یہ ایک ایسا ادارہ ہے کہ جو انتظامی سطح پر بھی, علمی سطح پر بھی بخوبی اپنے اعمال انجام دے رہا ہے. اور میں اس کے لیے صدیق الرحمن قدوائی صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو, ہمارے ادریس احمد صاحب ہیں, محضر صاحب ہیں, ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ ہوتا رہے گا کہ آئندہ بھی یہ اجتماع اسی طرح سے اس کا اہتمام ہوتا رہے, اسی طرح سے اس کا انعقاد ہوتا رہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ انیس اشفاق صاحب. اب میں گزارش کروں گا پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب سے, جو کہ علی گڑھ سے تشریف لائے ہیں اور ایک بہت ہی بڑے ادبی گھرانے سے, خانوادے سے ان کا تعلق ہے, کہ وہ اپنے مجموعی تاثرات اس پورے کے پورے بین الاقوامی سیمینار کے اوپر یا جو دیگر تقریبات چل رہی تھیں ان کے اوپر کریں. محترم جناب پروفیسر قاضی جمال حسین صاحب, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے. اس سیمینار کے سلسلے میں اپنے تاثرات کے اظہار کا حکم ہے. تو میرا پہلا تاثر اس سلسلے میں یہ ہے کہ اس ادارے کے منتظمین نے اور عملے نے اس بزم کو آراستہ کرنے میں اپنی پوری صلاحیت صرف کر دی. ایسا منظم, ایسا مربوط کہ کہیں کسی کمی کا احساس کسی مرحلے پہ نہیں ہوا. یہ بات خود اپنے آپ میں لائق تحسین اور لائق مبارکباد ہے. اس کے لیے میں صدیق الرحمن قدوئی صاحب کو, یہاں کے منتظمین کو, ادریس صاحب کو, بلکہ وہ لوگ جو مہمانوں کی دیکھ ریکھ کے لیے متعین کیے گئے ہیں, چائے پہ متعین کیے گئے ہیں, کھانے کے انتظام میں لگائے گئے ہیں, یہ سب لائق مبارکباد ہے. کہیں کسی خلا کا یا کسی کمی کا مجھے احساس نہیں ہوا. 25-50 لوگوں کا آپ کو انتظام کرنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا کیا مرحلے اور کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں. اجتماع کو یکجا کرنے میں اور سب کی دل جوئی کرنے میں بہت مسئلہ ہوتا ہے. تو اس میں کوئی کمی نہیں تھی, کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو سب سے پہلے تو میں یہاں کے منتظمین کو اور عملے کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ اس جلسے کا اہتمام و انصرام اعلیٰ پائے کا اور بہت عمدہ تھا. اور میں تو خیر رات میں یہاں ٹھہرا بھی, ایسا لگا جیسے میں اپنے گھر ہی میں ہوں, بالکل کہیں بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا. پہلا تاثر تو یہ ہے یہاں کے انتظامات سے متعلق. اور دوسری بات مجھے موضوع سے متعلق عرض کرنی ہے کہ یہ جو سیمینار کا موضوع منتخب ہوا ہے, بہت سوچ سمجھ کے اور بہت غور و فکر کے بعد جن لوگوں نے بھی یہ موضوع طے کیا ہے
وہ خود بھی لائق مبارکباد ہیں۔ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، اس عنوان میں بہت سمائی ہے، بہت گنجائش ہے، بہت پہنائی ہے۔ اس میں آپ کے لیے موقع تھا اس بات کا، مجھے تو خیر وہ موضوعات کی تفصیل بھی نہیں بھیجی ادریس صاحب نے کہ آپ کو یہ موضوع لکھنا ہے یا یہ فہرست ہے، اس میں سے کچھ منتخب کر لیجئے۔ مجھے تو انہوں نے آزاد چھوڑا کہ یہ اس کا مجموعی ٹائٹل ہے، اس عنوان پہ سیمینار ہے، آپ کی جو سمجھ میں آئے آپ کیجئے۔ چنانچہ میں نے کیا بھی۔ اس موضوع میں سمائی ایک جگہ ذرا سا مجھے موضوع کے سلسلے میں ایک بات کہنی ہے۔ موضوع میں سمائی یہ ہے کہ ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے میں بہت کچھ لکھنے کی گنجائش ہے، بہت لکھنے کی گنجائش ہے۔ یعنی آپ کو اپنے تخیل کے ذریعے یہ طے کرنا ہے کہ غالب نے دنیا کو، مظاہر دنیا کو کس طرح سے دیکھا۔ آپ نے نہیں، غالب کی آنکھوں سے، اس کے اشعار کے حوالے سے دنیا کا جو تاثر قائم ہوتا ہے، زندگی کا جو تاثر قائم ہوتا ہے، اس تاثر کو آپ کو پکڑنا ہے اور اس کے رد عمل کو کہ غالب کیسے ریئیکٹ کرتا ہے دنیا کے سامنے یا مظاہر دنیا کے سامنے، اس پر آپ کو مقالہ لکھنا ہے۔ تو اس میں بہت گنجائش تھی۔ پہلی گنجائش تو یہی تھی کہ آپ یہ دیکھیے کہ غالب نے دنیا اور مظاہر دنیا کے متعلق کیا کیا باتیں کہی ہیں، اس کے تو عجیب معاملات ہیں، اس کو پڑھیے۔ تو مجھے تو بھی آخر میں مکھیا صاحب کا پرچہ بہت پسند آیا، اور مکھیا صاحب بہت مبارک ہو آپ کو، ایک بالکل نیا پہلو آپ نے غالب کے پڑھنے کا اور اس کے مطالعے کا تجویز کیا ہے کہ ایک سیلیبریشن، ایک جشن کی کیفیت ہے اس کی شاعری میں۔ وہ جشن چاہے موت کا ہو، وہ جشن چاہے خرابی حال کا ہو، وہ جشن چاہے تباہی کا ہو، اس کو وہ سیلیبریٹ کرتا ہے، انجوائے کرتا ہے۔ زندگی کو ایک لعنت، ایک عذاب، ایک اذیت سمجھنے کے بجائے اللہ کی بڑی نعمت تصور کرتا ہے۔ اس پہلو سے بھی غالب کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے وہ بھائی آپ اس کا ایک شعر نہیں، دسیوں شعر تو میں یہیں آپ کو کھڑے کھڑے سنا سکتا ہوں۔ کھینچا ہے کس عز حوصلہ نے خط عیاق کا، بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی۔ میرے خیال سے یہ ترکیب خود اپنے آپ میں بہت غور کرنے کی ہے کہ آشوب آگہی کیا چیز ہوتی ہے، آگہی کہتے کس چیز کو ہے، اور اس کا آشوب بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یعنی باخبر ہونا خود اپنے آپ میں ایک باعث اذیت بات ہے، اس کا ایک آشوب، اس کی ایک اذیت اور اس کی ایک اور جو لوگ آگاہ نہیں ہیں، خیر ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک دیوانے کے لیے دنیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ دیوانہ مسئلہ ہے دنیا والوں کے لیے۔ تو یہ آشوب آگہی کی جو ترکیب اس نے استعمال کی ہے، یہ بہت کم شاعروں کے ہاں آپ کو ملے گی۔ بے میں کسے ہے طاقت آشوب آگہی۔ اور مکھیا صاحب یہ وہی جشن ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس آشوب آگہی سے معاملہ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی نشہ چاہیے۔ وہ نشہ کسی چیز کا ہو، کسی مقصد کا ہو، کسی معشوق کا ہو، معرفت کا ہو۔ کوئی نشہ جب تک آپ پر طاری نہیں ہوگا، اور نشہ عبارت ہے آپ کی تمام معلومات، آپ کی تمام توجہ، آپ کے تمام سروکار کا کسی ایک نقطے پر مرکوز ہو جانے کا نام ہے دیوانگی، چاہے جس چیز میں ہو، کوئی مادی حصی معشوق ہی کیوں نہ ہو، علم ہو، شہرت ہو، دولت ہو، ہوس کسی چیز کی۔ لیکن اگر آپ کے تمام حواس مجتمع ہیں اور تمام حواس باطنی کسی ایک مرکز پہ ٹھہر گئے ہیں، تو یہی گیا دراصل حاصل زیست ہے، یہی میں ہے، یہی نشہ ہے۔ میں کا مطلب یہ نہیں صرف شراب پیجئے، دولت حاصل کرنے کا آپ کو نشہ ہو جائے، سب چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جائیں گی، وہ سب چیزیں گویا آپ سے رخصت ہو جائیں گی۔ کسی معشوق کو پانے کا مسئلہ ہے، وہ آپ کو دیوانہ بنا دے گی، پھر ساری چیزیں آپ کے لیے بے معنی ہو جائیں گی۔ بے میں کسے طاقت آشوب آگہی، کھینچا ہے عز حوصلہ نے خط عیاق کا۔ اور جو لوگ نشان لگا کے پیتے ہیں، ایک پیگ، دو پیگ، وہ پیگ، بے حوصلہ لوگ ہیں۔ یہ عز حوصلہ کی بات ہے۔ تو غالب کا معاملہ عجیب و غریب ہے۔ میں چشم وا کشاد و گلشن نظر فریب، آنکھیں دیکھیے کیسی کھلی رکھتا ہے وہ۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ ہم بے خبروں کی طرح وہ زندگی نہیں گزارتے، ان چیزوں میں بھی اپنی دلچسپی کی چیزیں تلاش کر لیتا ہے جو ناقابل اتنا سمجھی جاتی ہیں۔ میں چشم وا کشادو، اپنی اس آنکھوں کے کھلے رکھنے کو، اس پر وہ باقاعدہ فخر کرتا ہے۔ دنیا میں 90% وہ لوگ ہیں جو دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، گزر جاتے ہیں، مگر آنکھیں ان کی بند رہتی ہیں۔ میں چشم وا کشادو گلشن نظر فریب، لیکن نہ بس
یہ سب بیکار ہے. میرا آنکھوں کا کھلنا اور دنیا کے گلشن کا میرے سامنے ہونا یہ سب عبث ہے, بیکار ہے, لغو ہے, بے معنی ہے. کیوں؟ میں شبنم خورشید دیتا ہوں, ایک ایسی شبنم ہوں, ایک ایسی اوس ہوں جو سورج کے سامنے پڑی ہوئی ہے, لمحہ دو لمحہ اب اس کی زندگی ختم ہی ہونے والی. تو حیات مختصر کا نوحہ ہے یہ. میں چشم باغ کشاد ہو گلشن نظر فریب, لیکن ابس بیکار ہے یہ سب. دنیا کا دیکھنا, دنیا اس لیے بیکار ہے کہ میں شبنم خورشید دیدہ ہوں, ایسی شبنم ہوں جو سورج میں رکھی ہوئی ہے, بس 1 منٹ میں ختم. چاہتا یہ ہے کہ یہ زندگی لامتناہی ہو, اس کی لذتیں لامتناہی ہوں, اس کا تعیش لامتناہی ہو. تو یہ ہے موضوع کی اہمیت, اور اس میں بہت سمائی تھی. آپ تو یہ دراصل مشکل یہی تھی کہ ہم کو اپنی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھنا تھا. دیکھنا یہ تھا کہ غالب نے کن نگاہوں سے دنیا کو, معاملات دنیا کو دیکھا اور سمجھا ہے. معشوق کو بھی خاطر میں نہیں رہتا بہت زیادہ, اس کے ہاں خود نگری بہت ہے. سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں, وہ اپنی خون نہ چھوڑیں گے, ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. وہ اپنی عادت نہیں چھوڑ رہا ہے, نہ بز میں بلاتا ہے, نہ راستے میں ملتا ہے, نہ کہیں سلام کرتا ہے, نہ سلام کا جواب دیتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا ہے, تم اپنے حال میں خوش, ہم اپنے حال میں خوش. سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کو, راہ میں وہ ملے کہاں, نہیں راہ میں ہم ملے کہاں, بز میں وہ بلائے کیوں. راستے میں ہم ملتے نہیں, شورفا راستے میں نہیں ملتے, نہ بات کرتے ہیں. اب بز میں معشوق بلاتا نہیں, ٹھیک ہے ہو چکا, چلو بس ہو چکا ملنا, نہ تم خالی نہ ہم خالی. تو یہ جو رویہ ہے زندگی کے لیے اس کا, وہ عجیب و غریب ہے, اس کو دیکھنے اور پکڑنے کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس میں جو لفظ تماشا ہے وہ صاحب وہ عجیب و غریب لفظ ہے. غالب کے ہاں بعض الفاظ بہت کلیدی حیثیت رکھتے ہیں. اسی میں جلوے کا لفظ ہے, اسی میں آئینے کا لفظ ہے, اور ابھی گفتگو ہوئی دشت پر اور گل پر, عجیب عجیب کنوٹیشنز اس کے استعمال, عجیب عجیب دلالتیں لے آتا ہے. تو یہ تماشے کا لفظ بھی اسی میں ہے. اس کے مصداق, اس کا محل, اس کے کانٹیکسٹ, سیاق و سباق بدلتے رہتے ہیں. اتنے شیڈز اس میں پھوٹتے ہیں جیسے پرزم میں سے شعاعیں نکلتی ہوں. اس طرح کا لفظ ہے یہ تماشے کا. تماشا محض تخفیف تحقیر ہے, کسی چیز کو کمتر بنانے کے لیے کسی چیز کی جب علویت بیان کرنی ہوتی, اس کا ترفع بیان کرنا ہوتا ہے, اس کی عظمت بیان, تب بھی وہ تماشے کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس لفظ میں بہت سمائی ہے. اور تیسری اور آخری بات جو تاثر کے طور پہ میں کہنا ہوں کہ مقالے بہت اچھے پڑھے گئے, ظاہر ہے کہ اس میں طالب علم بھی ہوتے ہیں, مبتدی بھی ہوتے ہیں, تو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ لغزش ہوتی ہے, شعر پڑھنے میں زحمت ہوتی ہے. اور غالب کو پڑھنا جو شعر لانا, پروفیسرشپ کے انٹرویو میں آپ غالب کا دیوان, یہ نہیں کہ یہ شعر پڑھ دو, کہیں سے کھولو جو سمجھ میں آئے پڑھ دو, یہ غلطی نکل جائے گی. صحیح اضافتیں لگانا, اور اضافتیں لگانے کے بعد صحیح لہجے میں اس کو پڑھنا. شعر پڑھ کر کے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پڑھنے والا معنی سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا. اس کی قرض سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا سمجھ رہا اور کتنا نہیں سمجھ رہا. تو غالب تو بہت امتحان لیتا ہے, بہت آزمائش لیتا ہے بھائی, تو اس میں طالب علموں سے ہم بہت امید نہیں رکھتے. اور آج تو مجھے حیرت ہوگی, میں ابھی کھانے پہ بھی ذکر کر رہا تھا اس کا, کہ ایک طالب علم جس نے غالباً پہلی بار پرچہ پڑھا ہوا یا دوسری بار, عجیب شعر اس نے حوالے میں پڑھا. اور بڑے بڑے لوگوں کے یہاں وہ شعر میں نہ دیکھتا ہوں نہ سنتا ہوں, نہ اس پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے. بہت کمال کا شعر ہے وہ غالب کا. اور ایک طالب علم نے پڑھا بھی, وہ نام مجھے یاد نہیں, خاتم ضیاء اللہ نام تھا اس کا, ضیاء اللہ نام تھا اس لڑکے کا. ارے بھائی نسخے حمیدیہ پہ بہت سے لوگوں نے بات کی ہے, لیکن اس شعر پہ گفتگو کتنے لوگوں نے کی. اور وہ شعر بھی دیکھیے ابھی یاد آ جاتا ہے. ابھی میں خود بتاؤں گا, ابھی نہیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے, میں بھی سوچ کے بتاتا ہوں. بہت فرق ہے, بہت فرق ہے. پرے عنقا پہ رنگے رفتہ سے کھینچی ہیں تصویریں, خیال سادگی ہائے تصور نقش حیرت ہے. سمجھ نہیں, معمولی شعر ہے یہ, ہے پیچیدہ بیان اور تعریف کر رہا ہے سادہ بیانی کی. خیال سادگی ہائے تصور, سادگی ہائے تصور, تصور میں اتنی سمپلسٹی ہے ہماری کہ وہ نقش حیرت بن گئی. ایسی سادگی ہے کہ وہ لوگوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے.
اور ہے پیچیدہ شاعر، مشکل شاعر، اضافتیں نہیں سمجھ میں آتی اس کی، کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، ایسے میٹافرس اس نے استعمال کیے ہیں. اور دوسرا مصرع تو گیا سیدھے وہاں چلا جاتا ہے ملئ اعلیٰ میں. پرے عنقا پہ رنگ رفتہ سے کھینچی ہیں تصویریں، نہ عنقا موجود نہ رنگ رفتہ موجود. رنگ رفتہ ایسے رنگ کو کہتے ہیں جو اڑ گیا ہو، ختم ہو گیا ہو، نظر نہ آتا ہو. اس رنگ سے تصویر بنائی ہے غالب نے، اور کہاں بنائی ہے؟ عنقا کے پر پر. اب عنقا کے پر پر ایسے رنگوں سے تصویر بنانا جو رنگ موجود ہی نہیں ہے، اور اس پر متوجہ کرنا کہ دیکھو میں نے کیسی تصویر بنائی ہے، یہ غالب کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. پرے عنقا پہ رنگ رفتہ سے کھینچی، خیال سادگی ہائے تصور، نقش حیرت ہے. حیرت میں پڑ جائیں گے آپ اس کمال کو دیکھ کر کے. تو یہ سب چیزیں ہیں. بہت اچھے پیپر پڑھے گئے، اور میں نے آپ سے ذکر کیا کہ مجھے مکھیا صاحب کا یہ ڈائمنشن بہت پسند ہے، اور اس پر میں سوچوں گا بھی کہ کیسے اس نے سیلیبریٹ کیا ہے زندگی کو، کیسے انجوائے کیا ہے زندگی کو. زندگی کو وہ عذاب نہیں سمجھتا، وہ بھی اے دل غنیمت، بے صدا ہو جائے گا یہ ساز ہستی ایک دن، زندگی کو غنیمت سمجھتا ہے. نغمہ غم کو بھی اے دل غنیمت جانیے، بے صدا ہو. تو یہ معاملات غالب کے ہاں، اور غالب تو ان لوگوں میں ہے بھائی کہ کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوگا. نئی نئی قرتیں، نئی نئی تھیوریز، نئے نئے تصورات لسان آتے رہیں گے، اور ہر تصور لسان اپنے طور پر اس کو ڈیکوڈ کرے گا. کلاسیکی شعراء نے بھی، کلاسیکی ناقدین بھی غالب کو پڑھا، جدیدیوں نے بھی پڑھا، ترقی پسندوں نے بھی پڑھا. سردار جعفری نے بھی لکھا، اور انہوں نے بھی لکھا ترقی پسند. محمد حسن نے بہت لکھا ہے غالب کے بارے میں، 2 غالب کے عنوان سے بہت اچھا مضمون ہے ان کا. اور ترقی پسندوں نے بھی لکھا ہے، جدیدیوں نے بھی لکھا، مابعد جدیدیوں نے بھی لکھا. یہ سب ختم ہو جائے گا، باقی رہے گا غالب کا ٹیکسٹ، کبھی ایگزاسٹ نہیں ہوگا. باقی منتظمین کو پھر مبارکباد. بہت اچھا سیمینار رہا، بہت اچھے تاثر کے ساتھ، بہت خوشگوار تاثر کے ساتھ میں آج یہاں سے رخصت ہوں گا. مگر مجھے آپ کی یاد، آپ کے انتظام کی صلاحیت، اور یہ جو جشن ہے، جو رونق ہے، یہ یاد رہے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. باقی رہے گا تو غالب کا ٹیکسٹ. اور سر آپ کا حافظہ بھی بہت زبردست ہے، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے. ایک بات سے میں بھی بہت زیادہ متاثر ہوں ادریس صاحب کی، کہ ان کے پاس اتنی زبردست انتظامی صلاحیت ہے جو اردو کے ایڈمنسٹریٹو لوگوں کے اندر بہت ہی کم ہوتی ہے. میں یہاں پہلے ہی دن سے ہوں، اور میں دیر رات تک جا رہا ہوں. اس پوری کی پوری تقریب میں تقریباً میرے 8 یا 9 گھنٹے لگ رہے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ چھوٹے سے چھوٹے کارکن کے ساتھ بھی کس طریقے سے کام کو لیا جا سکتا ہے، اور ایک بار بھی غصہ نہیں ہوئے، ایک بار بھی ناراض نہیں ہوئے. ان سے لوگ آ کر بول بھی رہے ہیں، کچھ کام کے لیے بھی معلوم کرتے ہیں کہ اس کام کو کس طریقے سے کر دیں، لیکن ایک بار بھی ان کی ہمیں تک بھی نہیں تھی. اس کے لیے سر کانگریچولیشن. اب میں گزارش کروں گا اپنے استاد محترم جن کے ساتھ میں نے ایم فل کا مقالہ اپنا لکھا تھا، پروفیسر عتیق اللہ صاحب، جو کہ دلی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ساتھ ہی وہ غالب انسٹیٹیوٹ کی سیمینار کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اور جب میں طالب علمی کے زمانے میں تھا تو میں سر سے ایک بات بولا کرتا تھا کہ سر جیسی ویکیبلری آپ کے پاس ہے، ایسی ویکیبلری میری کب ہوگی؟ تو وہ دعا دیتے تھے مجھے اور کہتے تھے آپ پڑھیے. اس طرح کی ویکیبلری تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں نے اتنا بھاری بھرکم ذخیرہ الفاظ اردو کے بہت ہی کم اساتذہ کے پاس دیکھا. انگلش بھی بہت اچھی جانتے ہیں سر، انگلش میں ایم اے ہیں، اور جو ان کی وضاحتی فرہنگ ہے اس میں معلوم ہوتا اسے پڑھنے کے بعد کہ سر کا مطالعہ کتنا وسیع ہے، کتنا زیادہ وسیع ہے. آئیے سر پروفیسر عتیق اللہ تابر صاحب. بھائی شاگرد تو تعریف کرتے ہی ہیں، عام طور پر پیچھے کرتے ہیں، سامنے نہیں کرتے، لیکن انہوں نے سامنے کی ہے تو بھائی میں ان کا شکر گزار ہوں. جناب صدر پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، ہربنس مکھیا صاحب جو ہمارے دور کے بہت بڑے دانشور ہیں، انیس اشفاق صاحب، قاضی کہاں چلے گئے، غائب ہو گئے، چلے گئے، قاضی جمال حسین صاحب، اور میرے
अजीज इदरीस साहब, महजर साहब, ये तो पूरी टीम है एक तरह से। आपको हैरत होगी ये सुनकर, और ख़ास तौर पर किदवाई साहब को शायद याद आ जाए, लेकिन 30 बरस से तो ये सालाना बैनुल अक़वामी गालिब सेमिनार होता रहा है, लेकिन इसके अलावा और ज़िमनी सेमिनार्स भी होते हैं जिनका पूरा इल्म है तमाम तलबा को और असतज़ा को। इन 30 वर्षों में डायरेक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे रहे। सबसे तवील वक्त शाहिद माहौली साहब का था, फिर रज़ा हैदर आए, लेकिन वो इत्तेफाक से कोविड की नज़र हो गए। लेकिन इदरीस साहब के बारे में जब ये मुझे पता चला, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इन 30 वर्षों में ये सेमिनार कोई पहला सेमिनार नहीं है। हम आज की तारीख में तो ये कहेंगे भाई कि ये सबसे आखिरी से सेमिनार है, इस साल का ये। लेकिन 30 वर्षों में इतना वसी तर सतह पर ये मेला जिस तरह से ये क्या कार्निवाल की जो सूरत नजर आ रही है, ये सूरत सिर्फ इस बिना पर है कि इदरीस साहब और महजर साहब ने इन्होंने तमाम इंतजामात के अलावा जिस तरह से पहले से मंसूबा बंदी की थी, मंसूबा साजी के बगैर कोई काम नहीं होता। महज तसव्वुर कायम करने से कोई बात नहीं बनती। तसव्वुर का खाका बनाने के बाद रूब अमल लाने के लिए, अमल पया होने के लिए जिस टीम की ज़रूरत है, उस टीम को मुतहर्रिक करने की ज़रूरत है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो इदरीस साहब ने जो कुछ किया है वो बहुत लायक तहसीन है। अब मैं जो अर्ज़ कर रहा था कि किदवाई साहब को भी शायद पता नहीं है, इल्म नहीं है, वो ये कि इदरीस साहब तो 2 साल का मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स कर चुके हैं। ये बड़ी खुफिया बात है। ये इदरीस साहब में तो ये अहलियत थी ही सी। ये होता ये है, आपने देखा भी होगा कि बाज जूनियर्स को हम नहीं पहचानते हैं क्योंकि वो जूनियर होते हैं। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जूनियर की जहानत, औरत की जहानत और बच्चे की जहानत को बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है। इन चीज़ों को बर्दाश्त करने वाले बहुत कम होते हैं। और देखो नजमा रहमानी हमारी शागिर्द है, ये हंस रही है इस बात पर। औरत की जहानत को मुश्किल से नहीं किया जाता। तो औरत, बच्चा, हाँ, तो ये बहुत सोच समझ के मैं नहीं फलसफा कायम किया है। तो जूनियर की आम तौर पर जहानत जो है उसको दबाते हैं, उसे जाहिर नहीं करते, उसकी तारीफ नहीं की जाती, तहसीन नहीं की जाती, और उसे जिस तरह से सामने लाया जाता है। आपने सियासत में देखा होगा कि पहले से कुछ पैकर साजी की जाती है कि किसको बुलंदी पर ले जाना है और किसको पाताल में गिराना है। तो ये सब मंसूबा साजी होती है पार्टीज की सियासत की। इसी तरह से ऑफिसेस में भी ये सब होता है, ये सियासत कार फरमा होती है। तो एक लिहाज से देखा जाए तो इदरीस साहब को जो मौका मिला, तो मैं रोज़ अव्वल से अभी तक मैं देख रहा हूँ कि वो कई इर्तिकाई मदारिज वो बराबर तय करते जा रहे हैं। और अब पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये इदारा किदवाई साहब और इदरीस साहब के बगैर ये सुनसान है ये इदारा। तो ये आज किदवाई साहब ये कहकर जाहिर है कि ज़रा कुछ ऐसी ही अनहोनी सी हो गई थी, तो आज शायद नहीं आने वाले थे ये। तो फिर तीसरे रोज़ मैं नहीं आने वाला था, लेकिन किसी तरह महाराज में हाजिर हो गया। अब जहाँ तक कि ये इस सेमिनार का ताल्लुक़ है, ये 3 दिनों तक आप तो ये देखा होगा। पहली बात तो ये है कि जब ये
तय हो रहा था, जिस कमेटी में मैं भी हूँ, मुखिया साहब भी हैं, सभी लोग हैं ये, और जब ये तय हो रहा था तो उस वक्त, अब मैं एक आयरनी बता रहा हूँ, आयरनी ऑफ फैक्ट, वो ये कि मैं इसरार कर रहा था जश्न जिंदगी पर, और इसरार कर रहे थे मुखिया साहब, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। मैंने होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे पर मकाला लिखा, मुखिया साहब ने जश्न जिंदगी पर लिख दिया। याद आया आपको? मैंने बहुत देर तक बहस की थी इस पर, लेकिन वो चूंकि मुख्तसर था, जश्न जिंदगी उन्वाद, और ये फिर में पूरा मिसरा था, इस वजह से मेरा उस इशार था। वरना जाहिर है कि कहाँ मुखिया साहब की दानिशवरी और इल्म और मुतालिया, मैं इसकी मैं कोई तारीफ नहीं कर सकता, जितनी भी तारीफ की जाए कम है, उनके सामने बोलने की हिम्मत भी नहीं की जा सकती। बहरहाल, तो ये इन 3 दिनों में आपने गौर किया होगा, मैंने कल मुझसे गलती होगी, और गलतियाँ तो सबसे होती हैं नजमा, गलतियाँ होती है कि कल हुआ ये कि हम यहाँ बैठे हुए थे और कुछ ऐसा हुआ कि भी मैं मकाला पढ़ूँ या मैं ज़बानी बातें करूँ, तो ज़बानी बातें करने के कुछ और ख़तरात हैं, और मकाले में बहुत ही मुरतब तरीके से महदूद एक आपके सामने होते हैं, मकाला होता है। तो मुझे बहका दिया हव्वा ने, कहते आप तो लेक्चर ही दीजिए। अब दरअसल इस कदर कुछ दबाव था कि वो उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था, लेकिन तैयार हो गया, गलती हो गई। जब मकाला पढ़ा काजी जमाल साहब ने, तो मुझे बड़े गिल्टी फील हुआ कि क्या गलत कर दिया मैंने। फिर अनीस अशफाक साहब ने जब पढ़ा तो मुझे एक गलती का एहसास हुआ कि मुझे भी मकाला ही पढ़ना चाहिए था, और मकाले में जिस तरह से आदमी अपने आप को अंदर घुस कर और एक तरह से एक ख़ास गोशे में बैठकर लिखता है, और तमाम दुनिया एक तरफ हो जाती है और वो अकेला तन्हा रह जाता है, तो वो मकाला मैं सुना नहीं सका। इसका मुझे अफसोस है। मैंने अशफाक साहब को बताया भी। खैर, मैंने आपसे कहा था मकाला पढ़िए, वो एक बहका दिया हम बातें। अरे हम बात तो अब इस्तारा हो गया है मर्दों का भी, समझे? ये तो खामखा आदम पर आप आदम ने गुनहगार बना दिया। खुद ख्वाहिश हो रही होगी खाऊं मैं, समझे? भूख लगी है, खा लिया। खैर, महाराज ये कि वो भूख लगने के बाद क्या क्या होता है, उसके लिए तो इन्होंने मुखिया साहब ने बहुत सी बातें बता दी आपको कि जब भूख पेट भर जाता है तो उसके बाद क्या क्या शैतान किस किस तरह से आता है। तो वो चलिए, अब मैं तीसरी बात अर्ज कर रहा था कि ये आपने देखा होगा परसों से, कल मैंने एक कहानी से बात शुरू की थी, और कहानी पर मैं जो मुझे कहना था अली साहब, वो फिर मिस हो गया कि मैंने उसे उस कहानी को क्यों अदा किया था। अब मैं उसकी तफसीलात में नहीं गया, तफसील को बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मैं बताऊंगा ज़रूर ये बात। मैंने जो बात कही थी, मैं चूँकि वो उसका ताल्लुक़ आज की इस गुफ्तगू से भी है, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने कल एक छोटी सी कहानी, एक खातून सुनाती है और 100 सिक्के लेती है सोने के, तो वो एक कहानी छोटी सी है और वो आप भी याद रखेंगे। वो पुरबख्श कहानी है, 2 सत्रों पर मबनी है। जब तुम दूसरी बार किसी से मिलते हो तो वो नहीं होता जिससे आप पहली बार मिले थे। ये 2 सत्रों की कहानी है। जब तुम दूसरी बार किसी से मिलते हो तो वो नहीं होता जो पहली बार मिला था। मैं इसका इतलाक करना चाह रहा था कि जब हम गालिब को पढ़ते हैं
تو ایک شعر پڑھتے ہیں، دوسرا شعر پڑھتے ہیں، وہ پلٹ کر پھر غالب پر جاتے ہیں، تو پھر غالب وہ نہیں رہتے جو پہلے غالب تھے۔ کس طرح سے قرأت ہمیں دھوکہ بھی دیتی ہے اور کس طرح سے قرأت ہمیں راہ بھی دکھاتی ہے، اور کس طرح سے قرأتیں سب مجتمع ہو کر اور نئی قرأتوں کے لیے محرک بن جاتی ہے۔ یعنی ہر قرأت دوسری قرأت کے لیے محرک بنتی ہے، اس لیے یہ ایک پورا سلسلہ ہوتا ہے، تسلسل ہے یہ۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ کل میں نے ایک خاص طور پر دو چیزوں پر بہت زیادہ زور دیا تھا، لیکن وضاحت نہیں کر سکا تھا اور آج بھی نہیں کروں گا، اور وہ اینٹی تھیسس ہے، اور دوسرا ہے پیراڈکس۔ پیراڈکس کے بغیر تو غالب آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، میں صاف بتاؤں آپ کو۔ محالیہ ہر جگہ موجود ہے، بشرطے کہ آپ اہل نظر ہوں، جب آپ اس محالیہ کو سمجھ پائیں گے کہ یہ چت بھی میری، پٹ بھی میری۔ اس طرح سے غالب کے یہاں ایک پیراڈکسز کا پورا ایک سلسلہ ہے، اور کس طرح سے منفیاں، کیونکہ یہ مسئلہ بہت پرانا تھا، میرا 25 سال پرانا تھا جب میں نے تطابق بنفی اور لکھا تھا، اس کے بعد مجادلہ اس بات و نفی لکھا تھا، اس وقت سے ہی چل رہا ہے۔ تو یہ اینٹی تھیسس جو ہے، تضادیہ، یہ صرف انہی لوگوں کے یہاں ہوتا ہے کہ جو لمحہ لمحہ زندگی جیتے ہیں اور لمحہ لمحہ نئے الگ الگ تجربات سے مستفیض ہوتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کسی ایک تجربے پر میری زندگی رکنے والی نہیں ہے، زندگی قائم اسی وقت تک ہے جب تک کہ آپ صرف تجربات سے گزرتے جائیں گے۔ اب آپ نے نظر میں اب کل سے جو مضامین سنے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مقالہ نگار مثلا سرور الہدا بیٹھے ہیں، انہوں نے صرف اور صرف اپنے مرکز پہ نظر رکھی، تماشا پر۔ دوسرے جو حضرات تھے انہوں نے بھی کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن ہوا یہ ہے کہ دوسرے جو عنوانات دیے گئے تھے انہوں نے ان عنوانات پر لکھا ہے، اس میں تماشا نہیں تھا۔ ناراست طور پر آپ تماشا نکال سکتے تھے، اس میں سے جشن زندگی نکال سکتے تھے۔ تو وہ تماشا کو لے کر جو بات کرنی ہے، جو بات کی گئی ہے، تو اس میں دونوں پہلو تھے۔ کسی نے کہا کہ بھئی تماشا جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے، بھئی کیا تماشا ہے یہ سب، یہ ہیچ ہے، بیکار ہے، یہ تماشا ہے، سب تماشا ہے۔ اور ایک وہ ہے جو تماشا کے معنی یہ ہے کہ جو شیکسپیئر کے معنی میں ہے، کہ شیکسپیئر جو کہتا ہے کہ پوری دنیا ایک اسٹیج ہے، ایک تماشا گاہ ہے یہ، اور یہ تماشا گاہ ایسی ہے کہ جس میں اداکار آتا ہے۔ اداکار کیا ہوتا ہے؟ اداکار پرسونا ہوتا ہے، پرسونا، مکھوٹا، وہ پرسونا لگا کر آتا ہے چہرے پر، وہ اوتھیلو بن کر آتا ہے، وہ ڈیسڈیمونا بن کر آتا ہے، وہ کریکٹر بن کر آتا ہے، وہ دوسرے کا کریکٹر بن کر، چاہے وہ معدوم ہو چاہے وہ موجود ہو، اس کا کریکٹر بن کے آتا ہے۔ ویسے تو تمام جو کلاسیکل ٹریجڈیز ہے یونانی کی، وہ تو سب تاریخ پر مبنی ہیں، وہ تو سب موجود تھے، لیکن یہ معدوم ہیں یہ دوسرے کریکٹرز۔ لیکن شیکسپیئر نے بھی جو تاریخی ڈرامے لکھے ہیں وہ سب موجود تھے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پرسونا جسے کہتے ہیں، مکھوٹا، وہ مکھوٹا وہ ہے جو کہ اداکار ادا کرتا ہے، اور ہم سب لوگ اپنے چہرے پر مکھوٹا لگائے ہوئے ہیں، اصلی نہیں ہیں۔ جو اصلی ہیں آپ باطن میں ہیں، اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کسی سے ملتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ بیوی سے ملے وہ دوسرے آدمی ہیں، آپ فادر سے ملے تو معلوم ہوا دوسرے آدمی ہیں، آپ استاد سے ملے تو معلوم ہوا دوسرے آدمی ہیں، آپ افسر سے ملے تو معلوم ہوا دوسرے آدمی ہیں، آپ دوست سے ملے تو معلوم ہوا دوسرے آدمی ہیں، آپ تو آپ کتنے آدمیوں کی زندگی جیتے ہیں؟ یہ سب ایک دوسرے کو رد کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ان مقالات میں کئی جگہ ایک دوسرے کو رد بھی کیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے اس کو دہرایا گیا ہے، صرف تکرار کی گئی ہے۔ تکرار تو جو ہے بے معنویت کی طرف لے جاتی ہے، لیکن جب کوئی چیز
پیدا کی جاتی ہے، جیسا کہ غالب کہ اس لیے غالب بار غالب ہے کہ وہ تجاوز کے عمل کا عمل ان کے یہاں ہر جگہ نظر آتا ہے. یہ تجاوز وہ نہیں ہے تجاوزات جو صحافت میں ہے، یہ تجاوز جو ہے وہ ہے جس کو ہم ڈیویشن کہتے ہیں. یہ وہ تجاوز ہے. تو تجاوز کا عمل جو ان کے یہاں ہے یہ عبور کرتا ہے، خود ان کو عبور کر جاتا ہے، خود اپنے اوپر سے نکل جاتے ہیں وہ باہر. تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارے مقالات میں جو رنگا رنگی رہی ہے، یہ رنگا رنگی صرف اس بنا پر ہے کہ غالب کے یہاں خود اتنی رنگا رنگی ہے کہ اس کی جب قرأتیں کرتے ہیں تو وہ گرہ کشائی کا عمل جو ہوتا ہے، گرہ کشائی. ابھی انیس اشفاق نے ایک بہت میری مرغوب جو ہے کہ ایک اصطلاح ہے معنی کشائی. جب میں نے پہلی بار یہ معنی کشائی کا لفظ استعمال کیا تو مجھے ایک صاحب نے کہا ارے بھائی اب سب کچھ ٹھیک ہے، آپ نے یہ لفظ خوب استعمال کیا ہے، میں بھی کروں گا. تو معنی کشائی جسے کہتے ہیں، یہ دراصل کشائی اس لیے ہے کہ اس وقت جدوجہد کرنی پڑتی ہے آپ کو. یہ یوں ہی نہیں نکلتا ہے معنی کہ آپ نے دیکھا سمجھا کہ شاید یہ الہام ہو جائے گا ہم پر معنی کے. نہیں، معنی تو اس وقت برآمد ہوتے ہیں کہ چونکہ معنی میں معنی ہی نہیں ہے. آپ کی بات عجیب سے لگے گی، معنی میں معنی ہی نہیں ہوتے. اگر گلاس بھرا ہوا ہے پانی سے تو آپ اسے پانی بھر سکتے ہیں کیا؟ نہیں بھر سکتے، چھلکے گا وہ. اسی طرح سے ہر نظم اور ہر شعر جو ہے وہ معنی سے بھرا ہوا ہے، اس پہ آپ کیسے کچھ بھر سکتے ہیں؟ اس لیے جو بھرتے ہیں وہ باہر چھلکتا ہے، پھر باہر چھلکتا ہے اور آپ بھرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہی عمل ہماری تفہیم کا ہے، یہی ہمارا معنی کشائی کا ہے، گرہ کشائی کا ہے کہ ہم مسلسل جو کل سے آج تک گفتگو ہو رہی ہے اس میں جس طرح سے گرہ کشائیاں کی گئی ہے، بادہ کشائیاں کی گئی ہیں، یہ سب یکجا ہو کر جب کتاب کی صورت میں آئیں گے تو آپ محسوس کریں گے، پڑھیں گے کہ بھئی ہر ایک نے کس طور پر اس مصرعے کو دیکھا ہے اور کس طرح سے، جیسا کہ مکھیا صاحب نے جشن زندگی پر، اور زندگی کے اندر ہی موت بھی چھپی ہوئی ہے. بہرحال میں پھر مبارکباد دینا چاہوں گا قدوئی صاحب کو، ادریس صاحب کو، بحثر صاحب کو اور تمام عملے کو کہ جنہوں نے بہت خوبصورت یہ محفل سجائی اور 2 دن کے لیے ایک طرح سے کارنیوال سازی کی. انہوں نے بہت بہت آپ کا شکریہ. بہت بہت شکریہ عتیق اللہ سر. آپ نے ایک نیا ورڈ ہم لوگوں کے سامنے رکھا تھا، پرسونا، جس کا مطلب لیٹن زبان میں نقاب سے ہوتا ہے. اور میں سر تھوڑا سا اضافہ اور کر دوں، اسی ورڈ پرسونا سے پرسنالٹی بنا ہے، جسے ویکتتو بولتے ہیں، ہم شخصیت بولتے ہیں. اب میں بلانا چاہوں گا پروفیسر ہربنس مکھیا جی کو، جو کہ ٹرسٹی بھی ہیں غالب انسٹیٹیوٹ کے اور سیمینار کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. اور یہ میری بدقسمتی رہی کہ میں نے اب سے کچھ مہینے پہلے یہیں پر انہیں پہلی بار سنا تھا. اگر میں پہلے سن لیتا تو بہت زیادہ فیض یاب ہوتا، ایسا میں مانتا ہوں. کیونکہ سر کی جو روانی ہے اور سر کی جو گہرائی، ویسے تو ہسٹری کے آدمی ہے، میڈیول ہسٹری کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہندوستان کے مانے جاتے ہیں، لیکن سر کی اتنی زبردست ادب کے اوپر پکڑ ہے، اور خاص طور پر اردو لٹریچر کے اوپر، کہ اس طرح کے دیگر لوگ بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں ہمیں. ہربنس مکھیا صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. محترم صدر صاحب، جناب پروفیسر صدیق الرحمن قدوئی صاحب، عتیق صاحب، عتیق اللہ صاحب، آپ سے میری ملاقات کوئی 3-4 برس پہلے سیمینار کے سلسلے میں ہوئی، بات چیت کے سلسلے میں. تب سے میں آپ کی علم کا بہت بڑا مداح ہوں. میں عتیق صاحب کی بات کر رہا ہوں، صدیق کی بات. صدیق صاحب تو میری 50-55 سال کی ملاقات ہے. اور ادریس صاحب اور حاضرین،
میں جیسے میں نے پہلے پیش ہوا تھا، جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر ڈر ڈر کر کے گئے تھے، اسی طرح سے میں بھی یہاں ڈر ڈر کر کے آیا تھا، بہت ڈر کر کے کہ میری کیا حالت ہوگی یہاں پر. یہ سب میں آدھی کچی باتیں پڑھ کر کے آپ حضرات کے سامنے پیش آؤں گا. لیکن آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے بہت میری ہمت افزائی کی. اس پچھلے 2-3-4 سالوں سے میرا جو رابطہ رہا ہے غالب انسٹیٹیوٹ سے اور کدوئی صاحب سے تو پرانا ہی رابطہ ہے. تو انہوں نے اس میں مجھے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے غالب کو خاص طور پہ اس سیمینار کے فیصلے کے بعد غالب کو پڑھنا شروع کیا بڑے سنجیدہ. ایک اور اس کے پہلے مجھے ایک انسپریشن ملی تھی ایک کتاب سے، جو کتاب انگریزی میں ہے تھنکنگ ود غالب. یہ کتاب دو اکانومسٹس نے لکھی ہے. ایک ہیں انجم الطاف صاحب جو کہ اکانومسٹ ہیں، پاکستان میں ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ایک امت بسولے صاحب ہیں جو عظیم پریمجی یونیورسٹی میں بنگلور میں اکنامکس کے پروفیسر ہیں. دونوں بہت ہی عجیب و غریب کتاب لکھی ہے، جس میں ان کا غالب کے کمنٹری نہیں ہے اور ان کی تشریح نہیں ہے وغیرہ. ان غالب کے ایک 30 اشعار شاید انہوں نے لیے ہیں. ایک شعر سے ہم آج کیا سیکھتے ہیں اس شعر سے. بہت ہی دلچسپ کتاب ہے تھنکنگ وتھ غالب. غالب آپ کو کیسے تھنک کرنے پر مجبور کرتا ہے آج کے پس منظر میں. تو کچھ آپ سے رابطہ ہوا، کچھ آپ سے بات چیت ہوئی، آپ کے سیمینار وغیرہ میں شریک ہوا، اور کچھ پچھلے دنوں اس سیمینار کے طے ہونے کے بعد میں نے غالب کو پھر پڑھنا شروع کیا. پہلے تو ایسے ہی تفریح کے لیے پڑھتا تھا، پڑھنا شروع کیا تو مجھے واقعی وہ سب باتیں جو عتیق صاحب نے کہیں یا آج صبح سے سن رہے ہیں، میں کل تو نہیں آیا تھا، کہ الگ الگ اس کا عجیب و غریب شاعر ہے وہ، جو ہر بار جو آدمی پڑھتا ہے اس کو، ہر شعر جو پڑھتا ہے اس میں نئے معنی نکل آتے ہیں. تو اور جتنی بار پڑھا جائے اس میں ایک بڑا ایک احساس ہوتا ہے، جیسے جس لفظ کا استعمال میں نے اپنے مضمون میں کیا، جشن کا احساس ہوتا ہے اس کو پڑھ کر کے. تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے 83-84 سال کی عمر میں مجھے غالب سے متعارف کرایا، اور غالب کو پڑھنے کا موقع ملا اور غالب کو تھوڑا بہت سمجھنے کا موقع ملا. اور اس سیمینار کے ذریعے تو کافی موقع ملا. میں صبح سے مختلف مقالے سن رہا تھا اور میں بڑا حیران تھا کہ اتنے پہلو اس کے، اور کل تو ظاہر ہے بہت طویل چل چکا تھا، اتنے پہلو غالب کے، ایک شاعر کے اتنے پہلوؤں پر مختلف مضامین لکھے جا سکتے ہیں، مختلف بیان دیے جا سکتے ہیں، مختلف تشریح کے. یہ تو غضب کا شاعر ہے. اور اس لیے مجھے سمجھ آیا کہ اپنی زندگی کے یا کسی بھی حالات میں کوئی بھی موقع ہو، کہیں نہ کہیں غالب کا شعر ضرور یاد آ جاتا ہے اس سلسلے میں. تو غالب کو سمجھنے کا، غالب کو بار بار پڑھنے کا جو مجھے انسپریشن ملی، اس کے لیے بہت شکریہ آپ کا. آپ لوگوں کا انتظام تو میں دیکھ چکا ہوں، 3-4 سال پہلے سے آپ کے سیمینار میں شامل ہو رہا ہوں، 4-5 سال ہو گئے شاید ہو رہا ہوں. اور آپ کا انتظام تو پہلے حیدر صاحب تھے، رضا حیدر صاحب تھے، آج ادریس صاحب نے ہم کو معلوم نہیں تھا، آپ نے عتیق صاحب نے بتایا کہ آپ تو MBA کر چکے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے میں ٹریننگ لے چکے ہیں، جو کہ بالکل ظاہر ہے آپ کے ایڈمنسٹریشن سے. تو آپ کی ٹیم نے کدوئی صاحب کی کدوئی صاحب قائد ہیں اس کے، آپ کی ٹیم کے بہت ہی
बेहतरीन तरीके से, यादगार तरीके से आप लोग सेमिनार करते हैं। एक मुझे एक आखिरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी सेमिनार करें उसमें थोड़ा सा वक्फा सवाल और जवाब का ज़रूर रखिए। कोई सवाल हर पर्चे के बाद नहीं, तो हर सेशन में आखिर में एक सवाल जवाब के बगैर मुकम्मल होता नहीं है कोई सेमिनार। तो इसलिए ज़रूर उसमें एक वक्फा रखिए, थोड़ा सा वक्त रखिए कि सवाल जवाब का उसमें वक्त हो सके। उसके अलावा बहुत ही उम्दा सेमिनार था, बहुत ही आला दर्जे का सेमिनार था, आपके मकाले थे, मैंने बहुत सीखा। आज आप लोगों को सुन के बहुत बहुत शुक्रिया आप हज़रात। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर सदीकुर रहमान किदवाई साहब से, जो कि सेक्रेटरी हैं गालिब इंस्टीट्यूट के, साथ ही वो चेयरमैन भी हैं सेमिनार सब कमेटी के गालिब इंस्टीट्यूट के, कि वो सदारती कलमात से हमें नवाजें। दोस्तों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुझे रस्मन भी तो बोलना है ना, तो भाई सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से डॉक्टर मोहम्मद इदरीस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और न सिर्फ डॉक्टर मोहम्मद इदरीस का, बल्कि अपने उन सारे साथियों का जो गालिब इंस्टीट्यूट के कारकुन हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके इस सेमिनार को इतने तरीके से और उसका एहतमाम किया, और उन्होंने कोशिश की कि आप सब लोगों को जो दूर दूर से इस अजीब व गरीब मौसम में दिल्ली आए हैं उनका ख्याल रखें। और मुझे उम्मीद है कि उनकी कोशिशें आप लोगों का ख्याल रखने के लिए जो जितनी की गई वो कामयाब हुई होंगी, और अगर उसमें कोई कसर रह गई है तो खैर वो हम आइंदा से पूरा करेंगे। हमें ये एहसास है कि ये मौसम दिल्ली में सेमिनार करने का नहीं है, और ख़ास तौर से बाहर से लोगों को बुलाने का। हर बार लोग हमसे ये कहते हैं कि भाई तारीखें बदलो, लेकिन अभी तक वो हम कर नहीं सके। इसके बारे में हम गौर करेंगे। मुखिया साहब, प्रोफेसर हरबंस मुखिया, ये सेमिनार इस एतबार से भी नया है मेरे लिए कि वो बोलते वक्त जनाब सदीकुर रहमान किदवाई साहब कहते हैं, जो तमाम उम्र उन्होंने नहीं कहा। हम लोग न जाने कब के साथी है, वो भूल भी गए तारीख जब हम पहली बार मिले थे दिल्ली। तो बड़ा हमारा इनका साथ हर जगह हर चीज में रहा है। और गालिब इंस्टीट्यूट का ये ट्रस्टी है गालिब इंस्टीट्यूट के, और गालिब इंस्टीट्यूट के सेमिनार, और न सिर्फ सेमिनार बल्कि जो भी फंक्शन होते हैं उससे पहले उसके इंतजाम में और भी इनके मनसूबा बंदी में इनकी शिरकत होती है। और गुड़गांव में रहते हैं और गुड़गांव से यहाँ आते हैं। सब अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये क्या इनको एफर्ट करनी पड़ती होगी। बहरहाल ये हम लोगों की वजह से और आपकी वजह से ये इतनी दिलचस्पी रखते हैं। इल्मी शौक उनका बहुत पुराना है, तारीखदा है, बहुत अच्छे तारीखदा हैं, किताबें बहुत हैं इनकी। एक मिडिवल इंडिया, मिडिवल हिस्ट्री, एक रिसाला इनका मुद्दतों से निकल रहा है जो इंटरनेशनल हैसियत का है। और वैसे भी दुनिया है इल्म में इनका नाम है, भरोसा है। उर्दू पे भी इन्होंने कुछ मज़ामीन लिखे हैं अंग्रेजी में जो शाये हुए हैं, और ये खुद भी शायर हैं। और आप लोगों को ये पता नहीं मालूम है या नहीं मालूम होना चाहिए कि शफ़ों में फारूकी साहब का जो रिसाला था कई बार इनकी नज़में शाये हुई हैं, और बहुत आला दर्जे की नज़में। इनकी मौजू खानी ने बता दिया कि शायद तो ये हमारे अपने आदमी है, इनका भी मैं रस्मी शुक्रिया क्या अदा करूँ। अतीकुल्लाह साहब भी हमारे बहुत ही पुराने दोस्त
یعنی اتفاق سے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ یہاں میرے سامنے میرے ساتھیوں میں سب لوگ وہ موجود ہیں جن سے مدتوں کا ایک نیاز حاصل ہے اور میری درخواست پر وہ تشریف لے آتے ہیں اور نہایت دلچسپی کے ساتھ شرکت کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں نے سوچا کہ جو کام آخر میں کیا جاتا ہے وہ میں سب سے پہلے کروں, یعنی اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کروں. اب یہ جو سیمینار ہوا, سیمینار تو بہت ہوتے رہتے ہیں. 1969 میں غالب کی برسی پر یہ بنا تھا انسٹیٹیوٹ. اس وقت سے اب تک ہر سال کئی سیمینار ہو چکے ہیں. ایک تو یہ اینول سیمینار ہوتا ہی ہے, اس کے علاوہ اور بہت سے سیمینار ہوتے ہیں. تو لہٰذا سیمیناروں کے تو ہم لوگ عادی ہو چکے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تجربہ ہوا کہ سیمیناروں کا ایک سیٹ پیٹرن ہو گیا ہے اور یکساں قسم کے مقالے, یکساں قسم کے لوگ, یکساں حالات میں سب پڑھتے رہتے ہیں اور ہر سال وہی چیز ریپیٹ ہوتی ہے. غالب انسٹیٹیوٹ میں ہم لوگوں نے یہ بہت پہلے طے کیا تھا کہ ایسا یہاں ہم نہیں کریں گے, بلکہ غالب جیسا شاعر جو صرف اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے, ساری کائنات کو دیکھتا ہے. صرف شاعری کو نہیں دیکھتا اور ادب کو نہیں دیکھتا. اگر آپ ان کے خطوط وغیرہ پڑھیں تو کلچر کے ہر پہلو پر اس کی نظر رہتی ہے. اور جتنی دلچسپ باتیں دنیا میں ہیں وہ سب آپ کو ان کے خطوط میں یا ان کی زندگی میں مل جائیں گی. تو بہرحال غالب کے بہانے بلکہ ان کے نام سے, ان کے ذریعے ہم اگر کوئی سیمینار کریں تو ایسا کریں کہ جو زندگی کو کور کرتا ہوا ہو. پہلے تو یہ تھا کہ ان کے ہم عصر اور ان کی اپنی زندگی پر سیمینار ہو, لیکن وہ بہت ہو چکا. اور ہم نے جتنے آپ دیکھیں گے 200-250 کتابیں جو ہمارے یہاں شائع ہوئی ہیں, سب ہمارے سیمیناروں کی کارروائیاں ہیں جو شائع چھپی ہیں. اور اردو کا کوئی اہم موضوع, کوئی اہم شخص ایسا نہیں ہے جس پر ہمارے یہاں سیمینار نہ ہوئے ہوں, اہم ترین لوگ نہ آئے ہوں اور اس میں کتابوں میں ان کے مضامین شائع نہ ہوں. ایک طرح کی انسائکلوپیڈک انفارمیشن ہے جو غالب انسٹیٹیوٹ نے فراہم کی ہے اردو والوں کے لیے. بہت چیزوں کی کمی ہم محسوس کرتے ہیں, مثلاً ویزا وغیرہ کی پابندیاں اور دوسرے ملکوں سے ریلیشنز وغیرہ کا. تو اس کی وجہ سے ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم باہر کے لوگوں کو بہت نہیں بلا پاتے, یا اگر بلاتے ہیں تو وہ آ نہیں سکتے. یعنی یہیں آپ ان تاریخوں میں پاکستان سے 20 لوگ آتے تھے, امریکہ سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے اور بھی مختلف ملکوں سے, بنگلہ دیش وغیرہ سے لوگ آتے تھے. اور اچھے اسکالر سب وہاں موجود ہیں جو یہاں آتے تھے ہماری دعوت پر اور کئی دن رہتے تھے, اور ان کی موجودگی میں یہاں بڑے اچھے سیمینار ہوئے. وہ بھی شائع ہو چکے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو کتابیں اس کی انٹرنیشنل سیمینار کی ہمارے یہاں موجود ہیں. اب کچھ پابندیوں کی وجہ سے, کووڈ اور کیا اس کی وجہ سے ہم وہ سب نہیں کر پائے ہیں. لیکن بہرحال امید یہ ہے کہ حالات کبھی نہ کبھی تو بہتر ہوں گے اور ہم پھر اسی طرح کے سیمینار اسی پیمانے پر کر سکیں گے. بہرحال جس طریقے سے اور جس طرح سے یہ سیمینار ہوا ہے اس میں یقیناً ہمارے ساتھیوں نے جو محنت کی ہے ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. اور یعنی یہی سیمینار نہیں بلکہ 24 گھنٹے کے نوٹس پر یہ کوئی بھی سیمینار کر سکتے ہیں. اس لیے کہ ان کو اس کا ایک تجربہ ہے, عادت ہے. اور ادریس صاحب ابھی 2 سال سے نہیں ہیں, 35-36 برس سے ہمارے 1988 سے پہلے بھی یہی ہے سب سیمینار کے انتظامات وغیرہ 30 سال ہو گئے. تو اب جو کچھ یہاں ہوتا ہے, ایک چائے کی پیالی بنانے سے لے کر ٹرانسپورٹ تک, ہر چیز ان لوگوں کی نظر میں ہے اور بغیر کچھ کہے سنے ہمیشہ یہ سب ہوتا رہتا ہے. تو لہذا
मैं कैसे, मेरी पास अल्फाज नहीं है, ज़बान नहीं है कि मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँ। आइंदा भी आप लोग, मुझे उम्मीद है, ऐसे ही सेमिनार बल्कि शायद इससे बेहतर सेमिनार आप जरूर देखेंगे। इस सेमिनार में ये जो मौजू दिया गया, इसी तरह जानबूझकर पिछले मौजूआत की तरह दिया गया कि इसमें सिर्फ गालिब की सवाने और उनकी शायरी और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात बहुत हो चुकी। छपी हुई किताबें मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं। इसके ज़रिए गालिब के कलाम की जो रूह है, जिसके अंदर उनका अहद, उनके बाद का हिंदुस्तान, मुस्तक़बिल और सारी दुनिया के हालात, सब कुछ जिनको गालिब समझते थे, वो सब उनकी शायरी के ज़रिए हमारे सामने आ सके। और उनको गालिब के शेर को जब हम सामने रखें तो हम सारी दुनिया, सारी कायनात हमारी नजर में हो। जो होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे, ये महज वो तमाशा नहीं है जो उनके घर में होता, ये वो तमाशा है जो उस वक्त से लेके आज तक हो रहा है और आइंदा होता रहेगा। तो इस वजह से हम हर बार ये कोशिश करे थे कि गालिब के कलाम, गालिब के जरिए, गालिब के कलाम के जरिए हम कुछ नए पहलू, नए असरार, नए राज जिंदगी के हैं जिनकी तरफ मुतवज्जे करें मकाला निगारों को, और वो अपने तसव्वुर के जरिए, अपने तजुर्बात के जरिए कुछ ऐसी चीज़ें लिखें जिनमें जिंदगी के नए पहलू सामने आए। और गालिब के भी हमारे सामने, आज गालिब हमारे सामने वो नहीं है जो 1969 में थे, 1969 में थे। आज वो बिल्कुल दूसरे गालिब हैं, इसलिए कि हम भी दूसरे हैं आज। और हमने दुनिया को जिस तरह बदलते हुए देखा है और जो तजुर्बात है उसको देखते हुए गालिब ने खुद अपने यहाँ ऐसे इम्कानात पेश किए हैं कि हम उनको नए तरीके से, नए अंदाज में देखें। चुनांचे ये खुद हमारी इस्लाह, हमारी तरबियत, हमारी तरक्की के लिए इस तरह के इस्तेमाल हैं जो नहायत ज़रूरी है। हमारे बुजुर्ग जो हम शाह साहब वगैरह और जो सब लोग थे वो आते थे, और काजी साहब, काजी अब्दुल वगैरह, अब वो नहीं है, हम उन्हें मिस करते हैं। मगर नई नस्ल के लोग, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले तलबा, स्कॉलर, टीचर, वो सब हमारी दरख्वास्त पर यहाँ जहमत करते हैं। वो हमारे लिए बहुत हौसला अफजा बात है। हर साल एक बहुत आला दर्जे का रिसर्च स्कॉलर्स का सेमिनार यहाँ होता है। तो ये सब चीज़ें वो हैं जिससे लगता है कि ये सोते अभी खुश नहीं हुए हैं बल्कि जारी, और गालिब के नाम से ये जारी रहेगी। तो मैं इन अल्फाज के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि जिनका क़याम आप लोगों का यहाँ रहेगा वो हम उसका खैरमकदम करते हैं, और यहाँ इसकी गुंजाइश होगी कि आप लोग आराम से रह सकें। और आइंदा फिर जब भी कोई सेमिनार होगा आप लोगों के पास दावतों में पहुँचेंगे, और हम हमेशा इन सारी बातों के बाद इस बात की तवक्को करते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि आपकी तरफ से हमारे पास तजावीज़ आए, सजेशन आए कि हम अपने इस काम को और बेहतर किस तरह बना सकते हैं। यानी लोग, हमारे पास मकाला निगारों के, स्कॉलर्स के फहरिस्त बढ़ती चली जानी चाहिए आप लोगों की मदद से, और साथ ही साथ जो जिस तरह से होता ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं, बहुत हो सकते हैं। अब शायद आप लोगों को मालूम ना हो, हमारे यहाँ उर्दू की क्लासेस भी होती हैं, गज़ल गायकी की क्लासेस भी होती हैं, और उन सब के बड़े अच्छे प्रोग्राम होते हैं जो अगर आप उस जमाने में यहाँ हो तो आप इंजॉय करेंगे। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद एक पहली शायर पी सकते हैं आप लोग। अच्छा, हाँ भाई, सबसे पहले बोलना चाहिए था। गुजारिश करूंगा अब मैं डॉक्टर इदरीस साहब से, जो डायरेक्टर हैं और बहुत ही फाल डायरेक्टर हैं गालिब इंस्टीट्यूट के, कि वो इजहार तशक्कुर के लिए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए आप लोगों के सामने रूबरू हैं।
डॉक्टर इदरीस अहमद साहब। आदाब। मेरी जो भी तारीफ़ हुई है यहाँ, मैं उस लायक नहीं हूँ। ये इनका हुस्न अखलाक है और ज़रा नवाजी है। इख्तितामी इजलास बैनुल-अक़वामी गालिब सेमिनार होता है शब रोज़, तमाशा मेरे आगे। देखिए, जब से हम लोग इसके इंतज़ाम में लगे हुए थे, बेहद खुश थे और पूरा स्टाफ मेरा खुश, मेरे फैमिली के अंदर भी सब लोग खुश थे कि जश्न होने वाला है गालिब इंस्टीट्यूट में। तो बेइंतहा खुशी रही और आज मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आप सब लोगों से बिछड़ना होगा, सब अपने अपने यहाँ चले जाएंगे। तो ये मुझे अफसोस रहेगा, मेरे स्टाफ को भी रहेगा। अगर किसी तरह की भी कोई किसी की दिल आज़ारी हुई हो या तकलीफ़ हुई हो या हमारे इंतज़ाम में कोई कमी रह गई हो तो उसकी इस्लाह के लिए ज़रूर फ़ोन करें, बताएं कि कहाँ हमसे कोताही हो रही है। इंशाअल्लाह आइंदा उसको पूरा करेंगे। काबिल सद एहतराम प्रोफेसर सदीक़ुर-रहमान किदवाई साहब, जो कि उस्तादुल असातिज़ा और मैं तो इनको अपने वालिद की तरह से समझता हूँ और वही मैं इज़्ज़त और मेरा मकाम है मेरे दिल में कि किसी भी वक्त आपको फ़ोन किया, कोई सलाह ली या कोई इजाज़त मांगी तो आप कभी इनकार नहीं, कभी ये नहीं कि फ़ोन ना उठाते हों, फ़ौरन फ़ोन पे बात करते हैं, हौसला बढ़ाते हैं और हर तरह की मदद करते हैं कि जो भी सेमिनार, ये जो मुशायरे सेमिनार जिस तरह के भी यहाँ तकरीबात मुनक्किद होती हैं, सबकी सरबराही और एक एक चीज़ की हम लोग उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे बात करते हैं, हमारी मदद करते हैं। इसी तरह से तमाम ट्रस्टीज़, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं बदर साहब, मुस्तकिल 3 दिन से 2-2 3-3 मरतबा फ़ोन कर रहे हैं और खैरियत मालूम कर रहे हैं कि किस तरह के सेशन चल रहे हैं, किस तरह से प्रोग्राम हो रहे हैं, किसी को कोई शिकायत तो नहीं है। हमारे तमाम ट्रस्टीज़, सब कमेटी के मेंबर्स, और मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। देखिए, अनीस अशफाक साहब कि कभी भी मुझे कोई दुश्वारी आई और मैंने आपको फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब इस तरह का ये मसला मेरे सामने है तो मैं क्या करूँ, मेरी इस्लाह करते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं और बहुत शफ़क़त करते हैं, मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं उनका बहुत ममनून हूँ। उसी तरह से आज़ुर्दा साहब कश्मीर से इतनी सर्दी में तशरीफ़ लाए, हालांकि इन्हें सर्दी कश्मीर से ज़्यादा यहाँ लग रही है, तो उसका भी इनका इंतज़ाम कराया था गर्म पानी का सुबह, तो उनका भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। नजमा साहिबा, कभी भी मैं फ़ोन करता हूँ कि नजमा साहिबा आपको किसी सेशन की सदारत करनी है, आपको मकाला पढ़ना है या आपके स्टूडेंट की ज़रूरत है, आप कभी मना नहीं करती, फ़ौरन मदद करती हैं और बहुत ख्याल रखती हैं। इम्तियाज़ भाई मेरे उस्ताद भी हैं, इस तरह से कि जब मेरा पेपर हो रहा था तो आपकी उसमें हॉल के अंदर ड्यूटी थी, तो इस हैसियत से मेरे उस्ताद भी हैं। मेरे करम फरमा सरुल हुदा साहब, हमारी तमाम जो भी पब्लिकेशन होती है उसको फाइनल करने के बाद में हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर तो बहुत ये समझिए कि इतना मेयारी अदब ही नहीं हम लोगों को आता, तो इनको फाइनल प्रेस में भेजने से पहले एक नज़र जो है सरुल हुदा साहब किताबों को डालते हैं, तभी हम प्रेस में भेजते हैं। मैं कुद्दूस जावेद साहब का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपको जो है फ़खरुद्दीन अली अहमद गालिब इनाम बराए उर्दू तनकीद व तहक़ीक़ पेश किया गया है। आज यहाँ बांग्लादेश से भी हमारे साथ मेहमान हैं, 3 दिन से हैं, परसों भी थे, कल भी थे। कल आपकी तकरीर थी यहाँ। जावेद कागरू साहब, उनका भी बहुत मशकूर ममनून हूँ और वो आप तशरीफ़ लाए और हमारे मुशायरे के मेहमानों ख़ुसूसी थे। शाहनवाज साहब, सलीम साहब परसों 3 बजे से यहाँ हैं मुस्तकिल, और हमारी सारी रिकॉर्डिंग और जिस तरह से रिकॉर्डिंग को अलग अलग एडिट करके ये जो हम लोगों को देते हैं वो हमारी वेबसाइट पर मौजूद होती है। बहुत मेहनत करते हैं। नरेंद्र भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, हालांकि वो बीच बीच में सो जाते हैं, हाँ, और बीच बीच में गायब भी हो जाते हैं यहाँ से, अब भी गायब हैं मेरे ख्याल से, तो उनका भी बहुत ही मशकूर ममनून हूँ।
عتیق اللہ صاحب، دیکھیے ایک چیز میں بھول رہا تھا بیچ میں کہ جب اس کا انتخاب ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے موضوع کا، تو اس میٹنگ میں بھی شامل تھا. تو مکھیا صاحب، قدوائی صاحب، عتیق اللہ صاحب، ایسی بحث ہوئی کہ 1.5 گھنٹہ وہ میٹنگ چلی. اس کے بعد میں جو تھا وہ اس موضوع کا انتخاب ہوا. تو ماشاءاللہ بڑا ڈسکشن ہوا تھا اس وقت بھی. غالب نامہ ہم نے پرسوں پریس میں دیا تھا چھپنے کے لیے، پرسوں شام کو 6 بجے، اور وہ کل 11 بجے ہماری ٹیبل پہ اس کی کاپیاں چھپ کر کے آ گئیں. میرے خیال سے 12 یا 14 گھنٹے کے اندر غالب نامے کی اشاعت عمل میں آئی. تو میں عزیز پرنٹنگ پریس، اصیلہ پرنٹنگ پریس، ان کا بھی بہت مشکور و ممنون ہوں کہ ہماری ایک درخواست پہ جو ہے کام کرتے ہیں اور بہت وقت سے پہلے کر دیتے ہیں. جناب ساجد گاندھی صاحب، یہ جو آپ نے پورے بینر وغیرہ یہ سب لگے ہوئے دیکھیں، وہ بھی 1 ہفتے سے اس میں لگے ہوئے تھے مستقل، اور انہوں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیے بینر اور بنائے ہیں. ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. میرے ذہن میں ایک یہ تھا کہ دیکھیے بین الاقوامی سیمینار تو ہو رہا ہے، اس میں ہمارے 1-2 مقالہ نگار ہیں جو باہر سے تشریف لائیں گے. ان میں سے جمعرات کو فون آیا تقی عابدی صاحب کا کہ بھئی یہاں گورنمنٹ نے میری چھٹی کینسل کر دی ہے، لہٰذا میں نہیں آ پاؤں گا. جمعرات تک، بدھ کے دن تک ان کا یہ تھا کہ میں انشاءاللہ کل یا پرسوں پہنچ جاؤں گا، لیکن نہیں پہنچ پائے. خیر جاوید کاکرو صاحب نے اور بنگلہ دیش سے جو آئے ہیں انہوں نے اس کو پر کیا. اس کے علاوہ پھر اسی وقت میں، اس سے پہلے قریب 2 مہینے پہلے میرے ذہن میں یہ تھا کہ اگر باہر سے مقالہ نگار نہیں آئے تو ایک آن لائن سیشن ہم لوگ کرتے ہیں، جس میں پاکستان سے یا کسی دوسرے ملک سے مقالہ نگار کو زحمت دیں گے، ان سے درخواست کریں کہ وہ تشریف لائیں اس میں. تو وہ آن لائن سیشن بہت کامیاب کل یہاں رہا، جس میں تحسین فراقی صاحب، نجیبہ عریف صاحبہ، نوید مسعود صاحب، اور ایک ہمارے جاوید رحمانی صاحب، وہ سلچر سے انہوں نے جوائن کیا تھا. یہ جو میں شکر گزار ہوں تمام جو ہمارے یہاں بک اسٹال لگی ہوئی ہیں، مستقل ان کا اسٹاف اس کے اندر موجود ہے، اور وہ ہماری ایک درخواست پر یہاں تشریف لائے، پریشانیاں اٹھائیں، صحبتیں برداشت کی، لیکن وہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک سیمینار کی خوبصورتی کے اندر اضافہ ہوا ہے. میں تمام مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، دہلی اردو اکیڈمی، NBT ساہتیہ اکیڈمی، NCPL، انجمن ترقی اردو، سبھی اداروں کا جو ہے میں بہت شکر گزار ہوں. یہاں عزیر صاحب بیٹھے ماشاءاللہ شروع کے دن سے اور آج تک مستقل ہیں. شاہ نواز صاحب ہیں. اور آخر میں اب یہ جو سیمینار کا انعقاد ہوا ہے، اس کی جو بھی تیاری ہوئی ہے، نظم و نسق یہاں آپ نے دیکھا ہے، یہ کوئی فرد واحد نہیں کر سکتا، میری کوئی اوقات نہیں ہے. ہاں اتنا یہ ہے کہ میں خوش نصیب ہوں کہ مجھے جو اسٹاف ملا ہے یہاں، ادھر تو اوپر ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو ہم سے اوپر ہیں قدوائی صاحب، اور جو مجھے یہاں اسٹاف جو ہے وہ بہت ہی لائق و اسٹاف ہے، بہت محنتی ہیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیں وہ قالم انسٹیٹیوٹ کے کام کرنے کے لیے. محضر صاحب کا پوری پبلیکیشن کا جو کام تھا وہ انہوں نے سنبھالا ہوا تھا. جتنے بھی اشاعت کا کام تھا، ڈائری، کیلنڈر، کتابیں، ہماری 6-7-8 کتابیں آئی ہیں، اس کا سب کو انہوں نے کیا ہے. مشتاق صاحب نے یہ جو پورا انتظام یہاں ہوتا ہے اس کا، آپ لوگوں سے انہوں نے کانٹیکٹ کیے، فون نمبر لیے آپ کے، پھر اس کے بعد میں بینک ڈیٹیل آپ سے حاصل کی، وہ سب مشتاق صاحب نے. توفیق صاحب نے جو یہ ٹینٹ وغیرہ کا ہے، پورے کھانے کا نظم و نسق ہے، وہ اس کی ذمہ داری توفیق صاحب کی تھی. یاسمین صاحبہ، انہوں نے میوزیم کی اور جو بیگ وغیرہ آپ لوگوں کو فولڈر پیش کیے جاتے ہیں اس کو بخوبی انجام دیا ہے. ہمارے ریاض صاحب جو اکاؤنٹنٹ ہے، انہوں نے ایسا پورا سسٹم بنایا ہوا تھا کہ آپ کے یہاں غالب انسٹیٹیوٹ کا گیٹ چھوڑنے سے پہلے آپ کے اکاؤنٹ میں سب کی پیمنٹ پہنچ گئی ہوگی. مسیح جس نے یہاں تمام ہمارے جو گارڈنر ہیں، مالی ہیں، انہوں نے پورا سجایا ہے، تمام گملے 2-3 مہینے سے انہوں نے تیاری کی ہے. ہمارے پرویز صاحب، وجے، منوج کمار، افروز علی،
सलमान हैदर, सिराज अहमद, सुशील कुमार, चरण दास, बाल किशन, अनिल कुमार, और इसके अलावा जो हमारा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, इन सब की वजह से जो है ये सेमिनार ऑर्गेनाइज हुआ है और इसने खूबसूरती से हुआ है। इसमें जो भी कमी रह गई हो उसके लिए, और मैं ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ जो रिसर्च स्कॉलर यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हर यूनिवर्सिटी से यहाँ पर मौजूद हैं। दिल्ली की तीनों यूनिवर्सिटी से भी हैं, AMU से भी हैं, और चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से हैं, और बाकी जो दूसरे अहले कलम हजरात उर्दू मोहब्बत उर्दू यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मैं सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ, बल्कि एहसानमंद हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया और इसको कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद में 6 बजे दास्तान गोई का प्रोग्राम शुरू हो रहा है। आप सभी से बहुत अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त है कि आप वहाँ तशरीफ़ लाएँ, उसको भी कामयाब बनाएं। ये आखिरी हमारा इवेंट है, इसको भी कामयाब बनाएं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर।